جلالہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، اور اے پیارے محبوب آپ اعلان فرماؤ، یہ بات دنیا والوں تک پہنچاؤ، ان کو بتاؤ مولا کون سی بات؟ رب کریم نے آگے ارشاد فرمایا کہ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے والدین، تمہاری اولاد اور تمہارے بہن بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا پورا کنبہ تمہارے رشتہ دار، اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارا وہ مال کہ جس کے نقصان کا، جس کے خسارے کا ہر ویلے، ہر دم، ہر وقت تمہارے دل کے اندر یہ ڈر رہتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، اور تمہارا وہ تجارت کا مال، اور آگے پھر فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے رہنے کے مکانات، تمہارے بنگلے، تمہاری کوٹھیاں۔ فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں، یعنی تم اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے راستے کے اندر جہاد کرنے سے زیادہ اپنے آپ سے پیار کرتی ہو، اپنے والدین سے پیار کرتی ہو، یا اپنی اولاد سے پیار کرتی ہو، یا اپنے رشتہ داروں سے پیار کرتی ہو، یا اپنے مال تجارت سے پیار کرتی ہو، یا تم نے جو اپنی رہائش کے لیے کوٹھے بنگلیاں بنائے ان کے ساتھ پیار کرتی ہو، یا وہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے راستے کے اندر جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہے، تو آگے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا فَتَرَبَّصُوا، پس تم پھر انتظار کرو۔ مولا کس چیز کا؟ تو آگے رب نے ارشاد فرمایا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ اللہ رب العالمین پھر اپنا فیصلہ سنا دے، اپنا امر لائے، اپنا حکم لائے۔ وہ کون سا حکم ہوگا؟ کہ جب انسان ان ساری چیزوں کے ساتھ تو پیار کرے گا، لیکن ان ساری چیزوں کے پیار کے اندر آ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کو اور اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے کو وہ گھٹیا سمجھے گا، اور اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت کے اوپر وہ مال، دولت، جائیداد، رشتہ داری کو فوقیت دے گا، تو پھر رب نے فرمایا کہ پھر تم میرے حکم کا انتظار کرو۔ وہ کیسا حکم ہوگا؟ تو آگے رب نے پھر ارشاد فرمایا کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ میرا حکم پھر یہ ہے کہ میں ایسے فاسقین کو، ایسے میرے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے لوگوں کو پھر میں ہدایت نہیں دیتا۔ اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں یا ہدایت کے اوپر قائم رہنا چاہتے ہیں، یا یہ چاہتے ہیں کہ رب نے جو ہمیں ہدایت دی وہ ہدایت ہمیں فائدہ بھی دے، تو پھر ہم نے ساری چیزوں کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دینی۔ تو جب ایک طرف دنیا اور دوسری طرف اللہ کا حکم آ جائے تو پھر ہم نے دنیا کو ترجیح نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے حکم کو ترجیح دینی ہے۔ تو جب ہم ایسا کریں گے تو اس وقت پھر ہم رب کے حکم سے ہدایت یافتہ بھی ہوں گے، کامیاب بھی ہو جائیں گے۔
لیکن آج ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ایک طرف رب کا یہ حکم ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا حکم آتا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف، کامیابی کی طرف آؤ، اور دوسری طرف ہماری تجارت، ہمارا کاروبار، ہماری مصروفیت ہوتی ہے، ہمارے وہ بنگلے کوٹھیاں جو ہم بنا رہے ہیں، تو اگر ہم اس وقت نماز کو ترجیح دیں گے، نماز کی طرف آئیں گے، کاروبار کو چھوڑ دیں گے، تو پھر تو ہم کامیاب ٹھہریں گے۔ اگر ہم نے نماز کے بلاوے کو ٹھکرا دیا، اذان کو ہم نے ٹھکرا دیا، ہم نے اپنے کاروبار کو ترجیح دیتے ہوئے اس کے اندر ہم مصروف رہے، تو پھر ہم اس انتظار کے اندر رہیں کہ رب العالمین اپنا حکم ہمارے لیے کب پھر نازل فرماتا ہے۔ تو آج دیکھو کہ ہوتا کیا ہے کہ کبھی کسی وجہ سے ہمیں اپنے کاروبار کے اندر نقصان ہوتا ہے، کبھی کسی وجہ سے ہوتا ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں ایسا ہوتا ہے، تو سامعین تقدیر بنانی پڑتی ہے، لیکن وہ کب کہ جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو اپنے کاروبار کے اوپر، اپنی دنیاوی مصروفیات کے اوپر فوقیت دے گا، ان کو اہمیت دے گا، تو پھر رب العالمین ایسا اس بندے کے اوپر کرم فرمائے گا کہ جو اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہو۔ تو اسی لیے حدیث مبارکہ کے اندر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، صحابہ کا جمع غفیر ہے، حضور احمد دو عالم علیہ السلام ممبر کی زینت ہے، تو گفتگو فرماتے کملی والے نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، اے میرے صحابہ تم میں سے کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کرام ایک دوسرے کا منہ تکتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے آقا کی خدمت کے اندر رہتی ہیں، آپ جو فرماتی ہیں ویسا کرتی ہیں، آپ کے ید اللہ والے ہاتھوں کو بوسہ بھی دیتی ہیں، والضحیٰ چہرے کی زیارت بھی کرتی ہیں، واللیل زلفوں کو بھی دیکھتی ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتی ہیں، جیسا حکم آپ فرماتی ہیں ویسا کر کے دکھاتی ہیں، اور ادھر آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سوچتے ہوئے آقا کی بارگاہ کے اندر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ کب ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے؟ تو آگے حضور احمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو حضور احمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تم ایمان والے نہیں ہو سکتے کہ جب ایک طرف میری ذات ہو اور دوسری طرف تمہاری اپنی ذات ہو، اور دوسری طرف تمہارے والدین ہوں، تمہاری اولاد ہو، تمہارے رشتہ دار ہوں، کائنات کے سارے لوگ ہوں، اگر تم کائنات کے لوگوں سے مجھ سے بڑھ کر پیار کرو گے تو ایمان والے نہیں رہو گے۔ تو اب ہم سوچیں، دیکھیں، اپنے اپنے گریبان کے اندر جھانکیں کہ کیا ہم اپنی ذات سے پیار کر رہے ہیں، یا اپنے والدین سے پیار کر رہے ہیں، یا دنیا کے مال اسباب سے پیار کرتی ہیں، یا اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں۔ تو جیسے عام روٹین کے اندر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انسان کے اعمال سے اس کی پہچان ہو جاتی ہے، اس کی گفتگو سے اس کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے۔ تو ایسے ہی جب دو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، ایک اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم اور دوسری طرف دنیا کا مال اسباب، تو اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ترجیح دیں گے تو پھر تو پہچان ہو جائے گی کہ یہ بندہ ایمان والا ہے۔ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو پس پشت ڈال کر دنیا کے مال اسباب کو ترجیح دیں گے تو پھر
پھر بھی پتہ چل جائے گا کہ اس بندے کا ایمان کمزور ہے۔ اللہ تو جب ہم بار بار ایسا کریں گے تو وہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا 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 نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ جیسے دیکھو کہ کپڑا سفید کپڑا ہو، صاف ستھرا ہو تو بڑا خوبصورت لگتا ہے، اس کے اوپر ایک داغ لگے تو اگر ہم اس ایک داغ کو نہ دھوئیں تو وہ داغ پھیلتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، داغ کے ساتھ اور داغ لگتا ہے اور لگتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پورا کپڑا میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کو صاف کرنے کے لیے بڑی دیر لگتی ہے، بہت زیادہ صابن سرف کا استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کو رگڑنا پڑتا ہے، مشین کے اندر ڈالنا پڑتا ہے، پھر اس کو برش لگانا پڑتا ہے، تب بڑی محنت کے بعد جا کر وہ کپڑا صاف ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر ہم سے ایک غلطی ہو جائے، ایک گناہ ہم سے ہو جائے تو فوراً پلٹ آئیں، رب کی بارگاہ کے اندر استغفار کریں، معافی مانگے تو وہ ہمارا دل اس گناہ سے جلدی صاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، غلطی پہ غلطی کرتے ہیں، رب کے حکم کی خلاف ورزی پہ خلاف ورزی کرتے ہیں، کرتے کرتے ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارا سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر خیال تو آتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں شرعی احکام کے اوپر چلنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، لیکن جب سوتی ہے تو یہ خیال آتا ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے، رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہونے کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت شیطان ہمارے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے کہ باہر ٹھنڈ بڑی ہے، سردی بہت ہے، پانی بڑا ٹھنڈا ہے، گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جائے گا، بڑی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، کہیں تجھے بخار نہ ہو جائے، کہیں تمہیں تیرا سر نہ درد کرنے لگ جائے۔ تو جب یہ وسوسے ہمارے دل کے اندر آتی ہے تو شام کا رات کو کیا ہوا پلان ہمارا سارے کا سارا دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ گناہ کر کر کے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ خیال آتا ہے لیکن وہ ہمارا خیال پائے تکمیل تک نہیں پڑتا۔ تو جو انسان اپنے ارادے کے اوپر پورا اترتا ہے، 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن جب وہ شیطان کے ساتھ جہاد کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ نماز کا پکا پھر پابند بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ تو جب تک وہ نماز ادا نہ کرے تو پھر اس بندے کو سکون ہی نہیں آتا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس نے 10-20 دن جہاد کیا، محنت کی، شیطان کے ساتھ لڑا، اپنے دل کی سیاہی کو اس نے اتار دیا، اس کا دل صاف ہو گیا ہے، تو اب اس کو نماز پڑھے بغیر سکون ہی نہیں۔ بے شک۔ تو